الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے مقامات عشرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ مشائخ نے وضع کیا کہ جو سالک ذکر معمولات کرتے ہیں، شیخ کی صحبت میں آنا جانا رکھتے ہیں، ان کو 10 مقامات نصیب ہوتے ہیں، اور یہ 10 کے 10 مقامات یہ دل کی بہترین صفات ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک مقام صبر کا ہے، ایک مقام توبہ کا ہے، ایک مقام انابت کا ہے، ایک مقام جو ہے وہ شکر کا ہے، ایک مقام زہد کا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ کل کے دن جو ہم نے گفتگو شروع کی وہ ورا کے اوپر ہے۔ ورا کہتے ہیں تقوی کو، گناہوں سے بچنے میں اہتمام کرنے کو، خدا خوفی اتنی ہو کہ انسان آسانی سے گناہ نہ کرے۔ تو جس شخص کو گناہ کرنے میں بہت تردد ہو، جو بچتا ہو، جس کو ہر چیز میں فکر ہو کہ جی یہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کہیں ہو گئی، ایسے بندے کو متقی کہا جاتا ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کو ورا کا مقام حاصل ہو گیا ہے، تقوی کا مقام حاصل ہو گیا ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا کہ مومن کا اصل مقصد اپنی زندگی میں تقوی حاصل کرنا ہی ہے۔ قرآن کا اصل پیغام کہ ہم متقی بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، اور اسی طرح سالک کا جو شیخ کے پاس آنا جانا، بیعت کرنا، ذکر و معمولات کرنا، ان سب کا بھی اینڈ گول اور مقصد جو ہے وہ یہی کہ گناہوں سے انسان بن جائے، گناہوں سے انسان بچ جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں متقی شخص کو اللہ کا ولی کہا گیا۔ اور کل کی مجلس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ عبادت گزار شخص وہ ہے جو گناہ کرنا چھوڑ دے۔ آج کی اس مجلس میں تقوی سے متعلق 2 اور باتیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نزدیک بھی سب سے عزت دار وہ ہے جو متقی شخص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اللہ کے یہاں قدر اسی کی ہے جس نے گناہ چھوڑ دیا۔ اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پانی پہ چل بھی رہا ہو، آسمانوں میں اڑ بھی رہا ہو، اگر زندگی میں گناہ ہیں تو شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی جو تعریف ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ گناہ کو چھوڑنے والا بندہ ہے، گناہ سے بچنے والا بندہ ہے۔ اور اللہ کے ہاں ایسے ہی بندے کی قدر ہے۔ دوسرا، برکتیں بھی گناہ کو چھوڑنے والے کے ساتھ ہی ہیں۔ جس کی زندگی میں گناہ نہیں، اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہے۔ کتنی برکتیں! اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان اور زمین کی برکتیں اس پہ نچھاور کر دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بندے ایمان لے آتے اور گناہوں سے بچتے
ہم آسمان اور زمین کی برکتیں نچھاور کر دیتے ہیں۔ تو متقی شخص کی ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ چنانچہ متقی شخص کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، آپ مکہ مکرمہ کے سب سے امیر ترین شخص تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ ابھی مکہ میں تھے، ان کو بھی بڑا شوق تھا کہ میں بھی ہجرت کر کے چلے جاؤں وہاں۔ اب اتنا مال، اتنی جائیداد، سوچا کہ یہ سب کچھ بیچ کے اور سارے پیسے لے کے چلے جاتا ہوں۔ قریش مکہ کو پتہ چلا کہ یہ جانا چاہ رہے ہیں تو ان کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ایک روپیہ بھی لے کے نہیں جانے دیں گے، اگر تم نے یہاں سے جانا ہے تو خالی ہاتھ جاؤ۔ بہت دن سوچ و وچار کیا، آخر کو فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، یہاں پہ رہوں گا تو ماحول دینی نہیں، اور وہاں پہ رہوں گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ہے۔ تو مشکل فیصلہ کیا، اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا سارا مال داؤ پہ لگا دیا، سارا کچھ۔ مکہ مکرمہ کا امیر ترین شخص اپنا سارا مال چھوڑ کے مدینہ منورہ۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کا غریب ترین شخص، اتنی غربت کہ اللہ کے نبی نے کسی ایک صحابی سے فرمایا کہ جی ان کو اپنے گھر پہ لے جاؤ، کوئی رہنے کی جگہ دو، کچھ کھانے پینے کو ان کو دو۔ ان صحابی نے جو ان کو لے کے گئے، انہوں نے جب ان کی داستان سنی تو ان کو بڑا ترس آیا کہ جی اس طرح سے امیر آدمی تھا اور یہاں مدینہ منورہ آنے کے لیے اس نے اپنا سارا مال جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو بڑی ہمدردانہ انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جی آپ مجھ سے جو لینا چاہیں میں دینے کے لیے تیار۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف وہاں پہ بھی کاروبار کرتا تھا، یہاں پہ بھی آپ مجھے دکھا دیں کہ جی مارکیٹ کہاں ہے، بازار کہاں ہے، تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کام کاج شروع کرتے ہیں۔ تو وہ ان کو بازار لے گئے، اور جب وہ بازار گئے تو ان کے پاس اتنا کوئی سرمایہ تو تھا نہیں، تو گائے بکرے کے گلے میں جب رسیاں ڈالتے ہیں نا، ان چند رسیاں خریدی اور ان کو بیچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی، متقی شخص تھے، دین کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، تقوی کے لیے، ورع کے لیے بڑی قربانی دے کے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام میں برکت دی، کام بڑھ گیا۔ اتنی برکت کچھ دنوں میں ہو گئی کہ پھر انہوں نے ان رسیوں کی جگہ بکریوں کی ہی خرید و فروخت شروع کر دی۔ بکریوں کا کاروبار کیا۔ حدیث پاک میں ویسے آتا ہے کہ بکری کے اندر برکت ہوتی ہے، تو اس کاروبار میں بھی اللہ نے برکت دی۔ پھر بڑھ کے گائے کا کاروبار شروع کیا، تو بکریوں کا کاروبار بھی ہے، گائے کا کاروبار بھی ہے۔ اس زمانے میں یہی موڈ آف ٹرانسپورٹ بھی ہوتا تھا، اور یہی کھانے پینے کا معاملہ بھی اسی سے چلتا تھا۔
پھر اونٹوں کا کاروبار شروع کیا، اللہ نے پھر برکت دی۔ اب یہ بڑے تاجروں میں سے شامل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور برکت دی، پھر سونا چاندی کا کاروبار کیا، پھر اور برکت دی۔ یہ مدینہ منورہ کے سب سے امیر ترین شخص ہو گئے، اور پھر اللہ نے اور برکت دی۔ چنانچہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی وراثت کے اندر 14,000 ٹن سونا تھا۔ باقی چیزیں تو اور ہیں، وہ بھی ہوں گی، سونا جو ان کی وراثت میں تھا 14,000 ٹن سے زیادہ۔ تو 14,000 تولہ نہیں کہا گیا، 14,000 کلو نہیں کہا گیا۔ جویلری کا کام کرنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ 14,000 ٹن کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت جو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، 14,000 ٹن کو اگر آج کے ڈالر میں اگر کیا جائے تو 700-800 بلین ڈالر ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے امیر آدمی کے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ 100 بلین سے کم ہے۔ یعنی اس وقت کا سب سے امیر ترین آدمی سے بھی 7-8 گنا زیادہ امیر بن کے اس دنیا سے گئے۔ تو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں نچھاور کرتے ہیں۔ تو متقی انسان کی ہر چیز میں برکت، اس کے رزق میں بھی برکت، اس کی صحت میں بھی برکت، اس کے وقت میں بھی برکت۔ اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت میں برکت دیتے ہیں، اس کی اولادوں میں برکت دیتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس برکت کو سمجھ لیں، پھر گناہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقام ورا، یہ مقام تقوی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔